اب آئیں قرآن کریم کی چند آیات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ شراب کا حکم آپ کو پتہ ہے، شراب حرام ہے اسلام میں کہ نہیں؟ بولے نا اونچی آواز سے، ہاں حرام ہے شراب۔ شراب کا جو حکم نازل ہوا ہے ابتدائے اسلام میں، چونکہ زمانے جاہلیت سے شراب چلی آ رہی تھی، ابھی اس کا حکم منسوخ، اس کا حکم ممنوع نازل نہیں ہوا تھا اللہ کی طرف سے، لیکن بعض حضرات ایسے تھے صحابہ کرام میں جو اسلام لانے سے قبل بھی ایسی چیزیں جو کراہت، طبیعت کو کراہت پہنچاتی ہیں، جو بعد میں اسلام نے جن کو حرام قرار دیا، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام میں بعض کو ایسا مزاج عطا کیا تھا کہ وہ زمانے جاہلیت میں بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ انہیں زمانے جاہلیت میں بھی، جس دور میں شراب حرام نہیں تھا، اس دور میں بھی بعض ایسے حضرات تھے جنہیں شراب سے سخت نفرت تھی۔ ان حضرات میں سے ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کو اسلام سے قبل بھی شراب سے سخت نفرت تھی آپ کو۔ جب اسلام کا زمانہ آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ سے دعا طلب کی کہ اے اللہ اس شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی واضح فیصلہ فرما دیجئے، حکم نازل کر دیجئے، کیوں آپ کی طبیعت کوئی چیز پسند نہیں تھی، آپ کو طبی طور پر اس سے کراہت تھی، فطری طور پر۔ اللہ رب العزت نے پہلے تدریجاً اس کا حکم ممنوع نازل ہوا۔ آپ نے پہلے قرآن کریم میں آیت اتاری، اس میں شراب کے منافع کا تذکرہ بھی کیا اور شراب کے نقصانات کا تذکرہ بھی اس آیت میں آ گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں منافع بھی ہے شراب میں اور اس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا جو نقصان ہے فائدے سے زیادہ ہے، اس کا نقصان خطرناک ہے اس کا، اسی آیت کریمہ میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلاوت کی، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی دعا دہرائی کہ اللہ مزید واضح فیصلہ فرما دیجئے اس کا۔ دوبارہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کا فیصلہ مزید ہم پر واضح کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے شراب اب تدریجاً اس کا آہستہ آہستہ حکم حرام کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب یہ نماز کی حالت میں نماز کی طرف جانے سے، مسجد کی طرف جانے سے پہلے شراب کو ممنوع قرار دے دیا کہ بھئی مسجد میں جب جاؤ پاک صاف ہو کے جاؤ، شراب پی کے نہ جاؤ مسجد میں۔ اب یہاں ابتدا میں شراب کو منع کر دیا گیا اس وقت تک جب آپ مسجد میں جا رہے ہوں، یعنی اس کے علاوہ روٹین میں پی جاتی تھی، اس کی ممانعت نہیں آئی۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے آیت تلاوت کر دی۔ آپ نے پھر دعا کی، وہی دعا دہرائی، اللہ اس سے مزید فیصلہ واضح کر دیجئے، اس کا حکم مزید واضح کر دیجئے ہمارے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسرا اور آخری حکم نازل فرما دیا، اور جس میں شراب سے صراحتاً آپ نے پھر منع فرما دیا ہمیشہ کے لیے۔ اب اس میں آیت کریمہ میں الفاظ آتے ہیں فَاجْتَنِبُوهُ، کیا آیت آتی ہے جی؟ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہ تیسری آیت کریمہ میں جب حکم آ گیا تو اس کے بعد سے شراب مطلقاً حرام کر دی گئی، چاہے مسجد میں آتے وقت ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، شراب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فیصلہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت اتار دی اور شراب منع کر دی گئی۔ تو یہ جو آج شراب حرام ہے، یہ دعا کس کی تھی؟ بولے نا بھائی، دعا کس کی تھی؟ چاہت کس کی تھی؟ خواہش کس کی تھی؟ طلب کس نے کی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ ایک آیت کریمہ، یہ جو حرام حرمت کا تعلق ہے، یہ خالصتاً حضرت عمر ابن خطاب کی چاہت تھی، اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا۔